الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں و دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سلسلے وار درس قرآن میں ہم لوگوں نے گزشتہ جمعہ تک سورہ انعام کی آیت نمبر 65 تک کے مضمون کو سنا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 الگ طرح کے عذابوں کا ذکر کیا تھا، اور وہ عذاب بھی سب کے لیے ہو سکتا ہے، کسی خاص کافروں کے لیے کی بات نہیں تھی۔ وہ ایک عذاب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے عذاب بھیجے، نیچے سے عذاب بھیجے، یا پھر تم کو آپس میں، تم کو یعنی جس پر وہ عذاب بھیج رہا ہے، اس کو آپس میں گروہ گروہ پہ بانٹ دے، اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھائے دے۔ اور ساری بات اس لیے ہے، عذاب و تکلیف و پریشانی ایک انسان کو یا ایک قوم کو اس لیے پہنچتی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، واپس آئے، پلٹے، اللہ کے آگے جھکے، اللہ کی سنے، اللہ کی مانے، اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند کرے، اللہ کے جھنڈے کو ہاتھ میں اٹھا لے۔ اس لیے ہوتا ہے عذاب جو اس دنیا میں آتا ہے، سرزنش کے لیے، وارننگ کے لیے، اس عذاب کی یہی اس کا مزاج ہوتا ہے، اسی لیے وہ بھیجا جاتا ہے۔ اس بات کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے سامنے بار بار کر رہے ہیں۔ اپنی قوم سے مراد جن کے سامنے وہ توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اسلام پیش کر رہے ہیں، مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت آخری نبی ہیں تو ہمیشہ کے لیے ہے، جب تک کہ یہ دنیا ہے تب تک کے لیے ان کی دعوت۔ اب وہ بنفس نفیس موجود نہیں ہے تو ان کے ماننے والے جو لوگ ہیں، وہ امت جو تیار ہوئی مان کر، وہ بھی ان کی قوم تھی، یہ بھی ان کی قوم ہے۔ ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو آگے لے کر چلیں جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ۔ اس کو یعنی یہ جو عذاب کی خبر آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن میں آئی ہے، اس کو آپ کی قوم جھٹلا چکی، جھٹلا رہی ہے۔ بار بار آپ بات پیش کرتے ہیں اور وہ لوگ نہیں قبول کرتے۔ صرف عذاب ہی نہیں بلکہ یہ قرآن بہی سے مراد قرآن بھی ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ، جھٹلا دیا اس کو، تو کس کو؟ اس قرآن کو جس میں یہ عذاب کی بات آ رہی ہے۔ قوم کا، آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ یہ حق ہے، یہ قرآن حق ہے، اور یہ عذاب کی خبر بھی حق ہے۔ یہ جس طرح سے بھی عذاب آئے گا لپیٹ لے گا، تمہارا زور توڑ دے گا، تمہاری طاقت ختم کر دے گا، اور اس زور کو توڑ دیا۔ مکہ کے لوگوں کا زور ٹوٹ گیا، اسلام چھا گیا، عرب کے لوگوں کا زور ٹوٹ گیا اور اسلام چھا گیا۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، کہیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں تمہارے اوپر زبردستی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم تمہیں منوا لیں، تم سننا نہ چاہو اور ہم تمہیں سنوا دیں، تم قبول نہ کرنا چاہو اور زبردستی ہم تم سے قبول کروا دیں، نہیں۔ لست علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر داروغہ بنا کر، زبردستی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ تم نہ کرنا چاہو اور ہم تم سے کروا دیں۔ اس آیت میں ایک بات
علمی بات، جن لوگوں کو ان چیزوں کا شوق ہے، قرات وغیرہ کے بارے میں ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں، تو جن کو اس اسکالرلی ڈیبیٹ کی جانکاری رکھنی ہے، ان کے لیے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑے محدث تابعی، ایک شاگرد ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عمر بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کا نام ہے ابراہیم ابن ابلہہ، ابراہیم ابن ابلہہ۔ یہ بہت مشہور اور بہت اوتھینٹک، بہت ثقہ، بہت قابل اعتماد محدث گزرے ہیں، صحابہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کی قرات، قرآن قرات، وہ مضمون ہم دہرائیں گے نہیں، ہم صرف بتا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ بار بار یہ بات آ چکی، پڑھنے کا ڈھنگ ان کی قرات میں، اور یہ کیوں بتانا پڑتا ہے یہ ہم دہرا سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے ہاں ایک تو یہ کہ عوام کی علمی سطح بہت ڈاؤن ہے، لوگ ان سب چیزوں پر دھیان نہیں دیتے، اور جو خواص ہیں جو قرآن پڑھنا سیکھنا، حافظ بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، ان کے ہاں بھی ایک طرح کی ہی جانکاری رہتی ہے اور وہ اسی انداز سے پڑھتے لکھتے اور یاد کرتے ہیں۔ قرات کے مختلف شکلیں ہیں، اس میں یہ جو بہت ثقہ محدث ہیں، جو ایک تابعی ہیں، ان کی قرات اس میں کیا ہے؟ یہ جو کذبہ ہے نا، وَكَذَّبَ بِهِ، اس کو وہ پڑھتے تھے وَكَذَّبَتْ بِهِ۔ کوئی گناہ کی بات نہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، مانے وہی ہے، کذبہ جھٹلا دیا اس کو، یہ بھی ماضی کے صیغے میں بات ہو رہی ہے، واحد کے صیغے میں بات ہو رہی ہے، لیکن مذکر کے صیغے میں بات ہو رہی ہے، اور کذبت یہ بھی واحد کے صیغے میں بات ہو رہی ہے، ماضی کے صیغے میں بات ہو رہی ہے، یعنی جھٹلا دیا ہے اس نے، لیکن مؤنث کے صیغے میں، قوم مؤنث، تو قوم اور مؤنث اس کا جوڑ آتا ہے، اس لحاظ سے وہ اس کو یوں پڑھا کرتے تھے، وَكَذَّبَتْ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ جھٹلا دیا ہے آپ کی قوم نے، آپ کی قوم نے، جبکہ یہ حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ عذاب کی دھمکی حق ہے، کہیے کہ میں تمہارے اوپر کوئی زبردستی کرانے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا۔ قُلْ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ہر خبر، ہر بڑی خبر، یہ عذاب کی خبر ایک بہت بڑی خبر ہے، ہر خبر کا اپنا ایک ٹھکانہ ہوتا ہے، اپنا ایک موقع محل ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، بس خبر دی گئی اور بس ابھی ہو جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک موقع و محل ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں پتہ چل ہی جائے گا کہ یہ جو تمہارا زور ٹوٹے گا یہ کب ٹوٹے گا، چند سالوں میں ہی ٹوٹ گیا، مکہ کے بڑے بڑے سیٹھ دھڑام سے گر گئے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جب مکہ فتح ہوا تو پھر کس کی بڑائی تھی؟ اللہ کی بڑائی تھی، کس کے ہاتھوں؟ اس کے آخری نبی اور رسول کے ہاتھوں۔ کون ساتھ میں تھا؟ وہی مسلمان جن کو اس شہر سے نکالا گیا تھا، وہی نبی جس کو اس شہر سے نکالنے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے پلاننگ کی گئی تھی، جس کے بستر پر حملہ کیا گیا تھا، وہی جب واپس آیا تو یہی لوگ تھے جن کا زور ٹوٹ گیا، جنہوں نے اس سے دشمنی کی تھی مکہ کے اندر۔ بعد میں ایسا ہوا تو یہ مکہ میں ہی کہا جا رہا ہے وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب آگے چل کے تمہیں پتہ چل جائے گا جب زور ٹوٹا۔ ابھی تو حال یہ ہے کہ تمہارے سامنے دعوت پیش کی جاتی ہے اور تم مذاق اڑاتے ہو، ابھی تو حال یہ ہے کہ تمہارے اندر ڈھیٹ پن پیدا ہو گیا، ایک ضد، ایک بغض اور عناد کے لیے ضد پیدا ہو گئی، نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے، نام آئے گا نہیں مانیں گے۔ استہزاء جب تضحیک کی جاتی ہے، جب مذاق اڑایا جاتا ہے کسی دعوت کا اور کسی سچ بات کا، تو گویا وہ مخالفت کی ایک اونچائی پر پہنچ گئی ہے وہ قوم یا وہ لوگ جب وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ یہاں محسوس کرتے ہیں اسلام کا نام لیا جائے، مسلمان کا نام لیا جائے، اردو میں کوئی چیز ہو پرانی، مغل، اسلام سے کوئی مطلب بھی نہ ہو لیکن مغل زمانے کی کوئی بات ہو، آپ کا کھانا ہو، بریانی ہو اور گوشت اور کباب ہو، آپ کی ٹوپی ہو، آپ کا کرتا اور پجامہ ہو، آپ کی داڑھی ہو، آپ کے ہاں کا برقع ہو، آپ کے نام سے جڑی ہوئی کوئی سڑک ہو، کوئی شہر ہو،
ہر ایک چیز سے نفرت، ہر ایک چیز سے بغض اور عناد کا اظہار ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے. آپ کھڑے بھی ہوں تو لوگ تھوکتے ہوئے جاتے ہیں، ایسا ماحول ہے. آپ اگر بحیثیت مسلمان کہیں پر کھڑے ہیں تو یہ طے ہے کہ اس چیز کی، آپ جس کاز کے لیے کھڑے، جس مقصد کے لیے کھڑے، اس کی مخالفت کی جائے گی. یہ سڑکوں پہ بھی ہو رہا ہے، اور اب تو وہ آن لائن سوشل میڈیا ڈیجیٹل دور ہے، تو سوشل میڈیا پہ جو لوگ سڑکوں پہ نہیں کچھ کہہ پاتے، ان کے دل کی بھڑاس ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ دکھتی. ایک خبر کسی بھی طرح کی ہو، لیکن اگر وہ مسلمان سے کسی نہ کسی طریقے سے جا کر جٹ جا رہی ہو، اگر کسی مسلمان کے کنویں میں بکری کا بچہ گر گیا، تو اس میں بھی وہ عوام کا یہ رجحان ہے، عوام کی اکثریت کا، کہ وہ اسلام کو لے آئیں گے، اللہ اور رسول کو لے آئیں گے اور اسلام کو بدنام کریں گے، اور نعوذ باللہ اللہ اور رسول کو برا بھلا کہیں. یہ ہے نا، یہ ہے مزاج آج اس سماج کا، ہندوستان کے سماج کا یہ مزاج ہے. یہ اکثریت کا یہ مزاج ہو چکا. ایسا ہی مزاج مکہ میں بن چکا تھا لوگوں کا. تب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب تو واحد میں کیا جا رہا ہے، یعنی صرف ان سے کہا جا رہا ہے، لیکن صرف ان سے نہیں کہا جا رہا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بحیثیت لیڈر ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کی قوم کو کہا جا رہا ہے، ان کے ماننے والوں کو کہا جا رہا ہے. یہ خاص خطاب ہے مسلمانوں سے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ یخوضون فی آیاتنا، ہماری آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس میں کٹ حجتیاں کر رہے ہیں، اس میں بال کی کھال نکال رہے ہیں، ہر طریقے سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. خوض ایسے تو بحث اور بال کی کھال نکالنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملا کے متھنے کو کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک بات، اللہ کی بات، اسلام کی بات، اس بات کے ساتھ لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ وہ ہر طریقے سے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہر طریقے سے اس کا انکار کر رہے ہیں، ہر طریقے سے. ایون ابھی یاد آ رہی ہے بات ایک کہ عورت جو لفظ ہے اس پر بھی کوئی چلا آیا کہنے کے لیے کہ یہ تو اس عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی یہ اور وہ، لہٰذا یہاں عورت کو عورت نہیں کہنا چاہیے، مہیلا کہنا چاہیے. دیکھیے کہاں تک بات جا رہی ہے، کیسا مزاج بنا ہے لوگوں کا. تو یہی ہے خوض، یخوضون فی آیاتنا، جو لوگ ہماری آیات میں خوض کر رہے ہیں، میخ نکال رہے ہیں، بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں، کسی بات کو کسی بات سے جوڑ دے رہے ہیں، کہاں کی کہاں ملا رہے ہیں، بال کی کھال نکال رہے ہیں، ہر طریقے سے مذاق کر رہے ہیں، استہزاء، مذاق اڑا رہے ہیں. تو آپ کیا کیجئے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، وہاں سے ہٹ جائیے. ایسے لوگوں کے پاس نہیں رہیے، ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھیے، ایسے لوگوں کے پاس نہیں جائیے. مقصد تو صرف ایک ہے، آگے جو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر جائیے بھی تو پھر وذکر بھی، اس کے ذریعے ان کو نصیحت کرنے کے لیے جائیے، دین کی دعوت دینا ہے بس، اور کوئی بات ایسے لوگوں سے اور کوئی رشتہ نہیں رکھنا ہے. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ کے اپنا دماغ کھپائیں. اسلام پر جو فوکس ہے ان کا مخالفت کا اور مذاق اڑانے کا، یہ ختم ہو جائے، کسی اور چیز میں لگ جائے، ڈونالڈ ٹرمپ پہ لگ جائیں، کسی اور چیز میں لگ جائیں، ٹیرف وار امریکہ پہ لگ جائیں، لیکن اسلام کو چھوڑیں. جب اسلام اور مسلمان کا مذاق اڑانا، اس کی تضحیق کرنا، اس کی مخالفت کرنا، جب یہ ماحول نہ رہے تو پھر آپ وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ اس مجلس میں موجود ہیں، آپ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نہیں بلکہ تمام امت کو کہا جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے کہ اگر آپ اس مجلس میں موجود ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شروع سے نہیں معلوم کہ آگے چل کے یہاں پہ کیا بات ہوگی. لوگ مخلوط مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، عبد الرحمن بھی ہے اور ابو جہل بھی ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، اور وہاں پہ بات چلی. گئے تھے مہنگائی پر بات کرنے کے لیے، لیکن وہاں سے بات چلی گئی اسلام پر،
مسلمان پر، قرآن پر، عورت پر، برقع پر، 3 طلاق پر، داڑھی پر، نماز پر اب مذاق اڑنے لگا. آپ کمزور ہیں، وہاں پہ بڑا جتھا موجود ہے، مذاق اڑنے لگا، مخالفت ہونے لگی. آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں، جواب دیتے بن نہیں رہا ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. کس بات کا جواب نہیں ہے بھائی؟ اسلام کی طرف سے کس بات کا جواب نہیں دیا گیا ہے 1000-1500 سال کے اندر؟ لیکن کوئی سننے کو تیار ہے؟ ایک سے ایک جواب دینے والے لوگ جواب دے کر گئے. جب لکھا جاتا تھا تو کتاب تب کی موجود ہے، اور جب ویڈیو بنتا تھا تب سے ویڈیو موجود ہے، کیسٹس موجود ہیں. لیکن کون سنتا ہے؟ ایسا نہیں کہ جواب آ گیا، چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے. پھر سے وہی کٹ حجتی، اسی کو کٹ حجتی کہتے ہیں. وہی سوال، وہی الزام، وہی داغا جا رہا ہے، وہی داغا جا رہا ہے. تو پھر پتا چلا، جوش میں آ گیا آدمی، مسلمان کا بچہ جوش میں آ گیا، بول رہا ہے ادھر سے وہ بول رہا ہے، لکھ رہا ہے ادھر سے وہ کمنٹ ٹائپ کر رہا ہے، جوش میں آ گیا مسلمان کا بچہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کبھی ایسا ہو وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، شیطان آپ کو بھلا دے، آپ بھی جوش میں آ گئے، لگ گئے ہم کو جواب دینا ہے، کافر جب اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے ہمیں جواب دینا ہے، لگ گئے. فَلَا تَقُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جیسے ہی یاد آئے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 66 میں تو ہم کو کہا گیا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهَا، فَأَعْرِضْ عَنْهَا، ان سے دور ہو جاؤ. تو پھر ہمیں دور ہو جانا ہے، وہ ٹائپ کرتا وہاں چھوڑ دینا ہے اور اس مجلس سے اٹھ جانا ہے. جیسے ہی یاد آ جائے فَلَا تَقُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ان ظالموں کے ساتھ، ان مشرکوں کے ساتھ مت بیٹھو، مت لگو کام میں ان کے ساتھ. جیسے ہی تمہیں یاد آ جائے، بعد الذکر، یاد آ جانے کے بعد. یہ حکم ہے. اس حکم میں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ والی جو بات ہے نا کہ ان سے دور ہو جاؤ، اور اس کو جس طرح سے ہم نے اپنے حالات سے، یہاں ہندوستان کے خاص کر کے حالات سے، اب تو ہندوستان کے حالات اور باقی دنیا کے حالات کوئی فرق نہیں ہے، ہر جگہ ایک ہی سی بات ہے. ہر جگہ اسلام مظلوم ہے، ہر جگہ حق مظلوم ہے، ہر جگہ اسلام کو اور حق کو کچلا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، دبوچا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے. کوئی صحیح آواز کہیں بھی اٹھنے نہیں دی جا رہی. اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کیا ہے، اس کو ہم لوگ اچھے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حالات دنیا کے کیسے ہیں، اور اب کوئی یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی تو مکہ کے حالات ایسے ہی تھے، مسلمان کمزور تھے، مشرکوں کا، کافروں کا غلغلہ تھا، نظام ان کے ہاتھ میں تھا، حکومت ان کی تھی، بڑائی ان کی تھی. یہ والا جو سسٹم ہے، یہ جو ماحول ہے، یہ ہر جگہ حق کے ساتھ آج پوری دنیا میں ہے. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں تو یہ بالکل واضح ہے، اور سعودی عرب ہو اور مصر ہو اور UAE اور قطر ہو، ہر جگہ بات ایک ہے. پھر US چلے جائیے، کینیڈا اور آسٹریلیا چلے جائیے، یوروپ چلے جائیے، افریقہ چلے جائیے، ہر جگہ بات ایک ہے، حق کو کچلا جاتا ہے. حق یعنی اسلام، اسلام یعنی حق. اسلام کا نام لینے والے اسلام کو کچلتے ہیں، اور جو اسلام کا نام نہیں لیتے وہ کھلے عام کو چلتے ہیں. او بھائی، ہمیں کیا شک ہے، ہمیں کیا ڈر ہے، ہم تو ہیں ہی اسلام کے مخالف. تو گویا مکی دور ہر جگہ ہے. مکی دور، بہت بحث ہوتی ہے اس کی کہ مکی دور میں یہ حکم نہیں تھا، ہم لوگ یہاں ہندوستان میں مکی دور میں رہتے ہیں، لہٰذا ہمیں یہاں بھی ویسے ہی اسٹریٹجی، ویسے ہی حکمت عملی اپنانی چاہیے. تو دیکھیے کیا حکمت عملی اور کیا کرنا چاہیے. کرنا کیا چاہیے؟ حکم تو پورا ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مکہ میں جو حکم نہیں تھا اس حکم پر ہم عمل نہیں کریں گے. مدینہ میں جو حکم آ گیا، نماز بجماعت کا، اذان کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا، یہ سب حکم مدینہ میں آیا نا. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب ہمیں اس حکم پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو مکی ماحول میں رہ رہے ہیں، مکی دور ہے بھائی، کفر کا غلغلہ ہے اور مسلمان کمزور ہے. یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسلام مکمل ہو چکا. مسلمان ہے تو اسے پورا اسلام ماننا ہے، حکم پورا ماننا ہے، صرف حکمت عملی بنانی ہے. حکمت عملی، حکم نہیں چھوڑنا ہے، حکمت عملی تبدیل کرنی. جیسے کوئی ڈاکٹر حکم دے دے ایک پیشنٹ کو دیکھ کر کہ اس کو یہ دوا دینی ہے، یہ حکم ہے. اب پیشنٹ کی کیفیت
اگر پیشنٹ مدنی دور میں ہے یعنی اپنے سے چل پھر رہا ہے, اٹھ بیٹھ رہا ہے, تو اس کو منہ سے دوا کھلا دی جائے گی. اور اگر پیشنٹ مکی دور میں ہے, بے ہوش ہے, پڑا ہوا ہے, کوئی کچھ بھی کر دے اس کے ساتھ, تو دوا انجیکٹ کر دی جائے گی نا. لیکن دوا نہیں دی جائے گی ایسا تو نہیں کہ بھائی پیشنٹ بے ہوش ہے, انکانشیس ہے, اس کو کیسے دوا دی جائے. تو حکمت عملی یہ ہے کہ انجیکٹ کرو اس دوا, سوئی دو, دوا دینے کا حکم تو برقرار ہے, کس طرح سے دوا ایڈمنسٹر کرائی جائے اس کی حکمت عملی اختیار کرنی پڑتی ہے, دیکھنا پڑتا ہے. یہی چیز اسلام کے احکام آ گئے, اسلام مکمل ہو گیا. اب اگر حالات مکی ہیں تو ان احکام پر عمل کرنے کے لیے حکمت عملی ڈھونڈنی ہوگی کہ کس طرح سے اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس حکم پر ہمیں کیسے عمل کرنا ہے. ایک اسٹریٹجی تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ خود ہی بتا رہا ہے کہ جب حالات ایسے ہوں کہ ہر طرف دشمنی کا ماحول ہے تو تم اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے کرو, وہاں پر نہیں بیٹھنا ہے. وہاں پہ بیٹھنا نفاق کی علامت. جہاں پہ اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, جہاں پہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, جہاں پہ یخوضون فی آیاتنا, ہماری آیات کے ساتھ میک کا معاملہ کیا جا رہا ہو, وہاں پہ بیٹھنا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فارض عنہم, ان لوگوں سے اعراض برتیے, ان سے دور ہٹیے. ایک حکم تو بالکل طے ہو گیا, بیٹھنا نہیں ہے, کیونکہ بیٹھنا نفاق کی علم. غیرت, ایمانی غیرت سوال کرے گی کہ آپ ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اسلامی احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور آپ بھی اس ہنسی ٹھٹول میں حصے دار ہیں. آپ کہہ رہے نہیں دل سے ہم نہیں مانتے, لیکن اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے, اسی کارواں کے ساتھ آپ بھی ہیں. یہ ایمان کے غیرت کے منافی ہے, یہ نفاق کی کھلی کھلی علامت ہے. لہذا بیٹھنا نہیں ہے, جواب نہیں دینا ہے. پھر کرنا کیا ہے؟ یہی فارض عنہم, پیچھے ہٹنا ہے, تھوڑا پیچھے ہٹنا ہے. جب حالات سازگار ہوں تو بات بتانی ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا. لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو کہاں جا کر نماز پڑھیں؟ خانہ کعبہ کے اطراف میں یہ مشرکین بیٹھے اسلام کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں, اس جگہ راستہ چلتے ہیں مذاق اڑاتے رہتے ہیں, ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. متقیوں پر, جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, ان پر ان کا کوئی حساب نہیں ہے کہ ابو جہل, ابو لہب جو مذاق اڑا رہا ہے اسلام کا, اس کے ذمہ دار تم ہو. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وَلَكِنْ ذِكْرَ, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اسے نصیحت کریں. بس ذاکر نائک کا ذمہ یہ تھا کہ نصیحت کریں, احمد دیدات کا ذمہ یہ تھا کہ نصیحت کریں, اور پھر اس طرح کے تمام لوگوں کا کام یہ ہے. صرف وہی نہیں, ہر کوئی, ہر مسلمان, اس کا ذمہ یہ ہے کہ وہ نصیحت کرے لعلہم یتقون, تاکہ وہ لوگ جو دشمن ہیں وہ اگر بات سمجھ جائیں تو ان کے اندر بھی اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. یہاں تک بات کرنی ہے. لیکن اگر ماحول یعنی یہاں تک پہنچنا ہے, بات یہ ہے کہ صرف آپ نصیحت کے لیے ان کے بیچ پہنچیے. لیکن اگر ماحول اتنا خراب ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ فارض عنہم, ان سے اعراض برتیے. اعراض برتنے کی شکلیں کیا ہیں, کس طرح سے؟ یہ حکمت عملی صرف مسلمان نہیں جانتا, باقی ہر کوئی جانتا ہے. ہم ایک دو مثال دیں گے ابھی. مسلمان صرف جوش میں رہتا ہے, مسلمان صرف جذبات میں آتا ہے, اور اپنے جوش و جذبات کی وجہ سے, وقتی جوش و جذبات کی وجہ سے وہ اپنا بیڑا غرق کر لیتا ہے. ہر جگہ منہ کی کھاتا ہے, ہر جگہ پٹاتا ہے, ہر جگہ نقصان اٹھاتا ہے, کہیں اس کو ایک سیٹ بھی نہیں ملتی. ابھی تو یہی بات ہے, کوئی اس کو عزت دینے کو تیار نہیں. اگر کوئی بٹھا بھی لیتا ہے ساتھ میں تو بس دکھانے کے لیے کہ ہاں بھائی ایک چاہیے ٹوپی والا. اگر وہ عام دنوں میں ٹوپی نہیں بھی پہنتا تو اسے پہنا دیا جاتا ہے, چاہیے ایک, دنیا کو دکھانے کے لیے.
اگر مسلمان اس حکمت عملی پر عمل کرتا جیسا کہ دوسرے لوگوں نے کیا اور میدان مارا، تو اللہ کی بات سنتا، اللہ کی مانتا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی سنے گا، اللہ کی مانے گا تو اس میں کامیابی ہے۔ ہر جگہ بنا تیاری کے، بنا آپ اپنی حیثیت، سچائی ہے نا، کسی بھی آدمی کو کوئی چیز کرنے کے لیے پہلے سچائی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ مان لیجئے کسی کو قرآن کی ایک آیت بھی یاد نہ ہو اور وہ دعویٰ کرے کہ ہم نماز پڑھائیں گے، مسجد میں امامت کریں گے، اس کا بڑا جتھا ہو، اس کے ساتھ لوگ ہوں، اور وہ کسی بڑے شہر میں رہ کے آیا ہو، گھوم پھر کے بڑے مدرسے سے آیا ہو، اس کے ابا بڑے عالم رہے ہوں، کچھ بھی ہو، اور وہ دعویٰ کرے کہ ہم نماز پڑھائیں گے، ہم امام بنیں گے۔ ارے بھائی سچائی یہ ہے کہ جو امامت کے شرائط ہیں وہ تم پورے نہیں کر رہے، چاہے تم کوئی بھی ہو، تم کو کیسے امام کی سیٹ پر بٹھا دیا جائے، تم کو امامت کی گدی کیسے دے دی جائے؟ سچائی کا اعتراف کرنا چاہیے، سچائی کا اعتراف۔ سچائی یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں بحیثیت مسلمان، قوم کی اعتبار سے بھی ہم کمزور ہیں، ایمانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے وہ تو الگ بات ہے، وہ ہیں ہی کمزور، قومی اعتبار سے بھی ہم کمزور ہیں، ایز اے کمیونٹی ہم کمزور ہیں۔ اور وہ سچائی جس کو ابھی بتایا کہ ماحول کیا ہے، ہندوستان کا ماحول کیا ہے، دنیا کا ماحول کیا ہے، اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو نفرت کا پارا چڑھا ہوا ہے، یہ ہسٹوریکل ہو چکا ہے، ہزیانی کیفیت ہے، ہسٹوریکل اپوزیشن کا دور ہے۔ آج ایک بڑی آبادی ہم لوگوں سے اور ہم سے جڑی ہوئی کسی بھی چیز سے ہسٹوریکلی اپوز کرتی ہے، وہ بالکل ہزیانی طور پہ نہیں، ایک دم مسلمان کو دیکھیں گے اور تھوکیں گے سڑک پر۔ مسلمان گزر گیا، عطر کی خوشبو مل گئی، آدمی منہ ناک چڑھاتا ہے، کیا ہے یہ؟ ڈونٹ یو فیل؟ ڈونٹ یو ایکسپیرینس دس؟ یہ ہے ماحول، یہ ہے سچائی، اس سچائی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اس سچائی کا اعتراف کیا فیبیس میکسیمس نے، یہ ایک رومن جنرل تھا، تھوڑی سی فوج تھی اس کی، لڑائی میں اس کو بڑے اپوننٹ سے مقابلہ تھا، اس کے پاس تھوڑی فوج، دوسروں کے پاس زیادہ، وہ ڈومیننٹ ہے، یہ ویکر ہے، اس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی، کیا کرنا ہے ہمیں؟ پیچھے ہٹ جانا ہے۔ جب دشمن طاقتور ہو تو اس سے سامنے کی جنگ نہیں لڑنی، اس کے سامنے بالکل ڈیسیسو بیٹل کے لیے، پچڈ بیٹل کے لیے سامنے نہیں کھڑے ہو جانا، عقل سے کام لینا، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹا۔ اور یہی تکنیک آج تک گوریلا وارفیئر میں اپنائی جاتی ہے، یہی تکنیک ہر اس جگہ اپنائی جاتی ہے جہاں اپوننٹ مضبوط ہو اور آپ کمزور ہیں، تو پھر کیا کریں؟ پہلے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کو بھی بتائیں گے آگے، فیبین ٹیکنیک اس کو کہتے ہیں، اس کے نام سے جڑ گیا، فیبیس میکسیمس، لمبا چوڑا نام ہے، کوئنٹوس فیبیس میکسیمس ورکوسس، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ایک چائنیز جنرل تھا، یہ تو جنگ ہے نا، تو جنرلز کی بات ہوگی، اس کا نام تھا سن زو، اس کی طرف ایک کتاب بھی منسوب کی جاتی ہے، دا آرٹ آف وار، اس میں بھی اس نے یہی بات کہی، جس کی بات کو لے کر ابھی چائنا میں جب کمیونسٹ انقلاب آیا، ماؤ زیڈونگ جو لیڈر تھا، اس نے اسی طریقے کو اختیار کیا کومنتانگز کے جو نیشنلسٹ چائنیز تھے ان کے خلاف، بعد میں پورے چائنا پر کمیونسٹ پارٹی، اور وہ جو کومنتانگ تھے جو نیشنلسٹ تھے وہ چلے گئے تائیوان، آج تک جھگڑا ہے دونوں میں۔ تو ماؤ زیڈونگ کی یہ بات جو اس نے ان اصولوں پر اختیار کی، اس کا ایک فریز بہت مشہور ہو گیا، when the enemy advances we retreat، جب دشمن آگے بڑھے، جوش میں ہو، طاقت میں ہو، اور ہم کمزور ہیں، دشمن طاقتور ہے، تو کیا کریں؟ ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے۔ when the enemy camps
اور جب دشمن ریسٹ کرنے کے لیے کہیں پر کیمپنگ کرے وی ہراس، تب ہم اسے پریشان کریں، اسکرمشز کریں، چھوٹا موٹا ادھر ادھر ڈھیلا پھینکے، کنکڑ پھینکے، تیر پھینکے. when the enemy tires، دشمن تھک جائے جب ہماری ان حرکتوں سے، وی اٹیک، اب ہم حملہ کریں گے اس پر، تھکے ہوئے دشمن پر حملہ کریں گے. اور اس حال میں when the enemy retreats، پاسا پلٹ گیا، اب دشمن جب پیچھے ہٹ رہا ہے، we pursue، ہم اس کے پیچھے پیچھے لگے رہیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں جب تک کہ پورے طور پر ختم نہ کر لیں. ہے نا آج 1945 سے لے کے 2025 چائنا پہ اس حکمت عملی پر اختیار کرنے والے لوگوں کی کامیابی دکھتی ہے نا. اور فیبیس میکسیمس لڑائی جیت گیا. آج تک گوریلا وارفیئر چلتا ہے نا، جہاں پہ کمزور دشمن ہو، جہاں پہ مضبوط دشمن ہو، تو لوگ یہی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں جو قرآن میں ہمیں پہلے ہی سے بتا دی گئی. مطلب ان سے پہلے نہیں، لیکن بعد میں تو ظاہر سی بات ہے قرآن نے ان کو کاپی نہیں کیا، یہ حکمت کی بات تھی. پہلے بھی اللہ کے نبیوں کے ذریعے ایسی حکمتیں دنیا میں آئی ہوں گی، اور یہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمارے پاس یہ حکمت آئی کہ جب تمہارا دشمن بپھرا ہوا ہے تو ہر جگہ اس کے سامنے کھڑے مت ہو جاؤ، ہر جگہ بھیڑ لگا کر اپنا نعرہ مت بلند کرنے لگو، تھوڑا پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو. اس پیچھے ہٹنے میں تمہیں پھر کرنا کیا ہے؟ کمیونٹی بلڈ اپ تمہیں کرنا کیا ہے؟ کمیونٹی بلڈ اپ کرنی ہے. یہ جو پیچھے ہٹنا ہے یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ جانا ہے. پیچھے ہٹنا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے تمہیں پھر آخر میں اس کو پرسو کرنا ہے، اس کے ہاتھ سے تمہیں چھیننا ہے. تو تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان جب پیچھے ہٹے، بھیڑ میں نہیں دکھے، لڑائی چل رہی ہے ابھی ہندوستان میں، رائٹ ونگ اور نیشنلسٹ لوگوں کی لڑائی چل رہی ہے نا. ایک طرف بی جے پی، آر ایس ایس، دوسرے طرف سیکولر فورسز، سب ان کی آپس کی لڑائی چل رہی ہے. اس میں مسلمان بحیثیت قوم کیا کرے؟ ہاؤ شوڈ دے بلڈ اپ دیئر اون کمیونٹی؟ کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز جو سب سے زیادہ ہمارے اندر دکھتی ہے، ہماری کمی، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سولیڈریٹی بلڈ اپ کرنا چاہیے، آپس میں اتحاد و اتفاق کی، بھائی چارگی کی فضا، اتفاق کی فضا. ہم سب ایک ہیں، ہمارا ایک قدم ہونا چاہیے، ہم مل کر کچھ کریں، ہم ایک دوسرے کا کیئر کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں. یہ احساس ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے. ایک علاقے کے مسلمان کو دوسرے علاقے کے مسلمان کو دیکھ کر ایسا احساس ہونا چاہیے. ایک مسلم لیڈر کو دیکھ کر دوسرے مسلم لیڈر کو، ایک لیڈر کو دیکھ کر مسلم قوم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. دس از دا فرسٹ اسٹیپ. اور پھر کیا کرنا چاہیے؟ پروٹیکشن ہونا چاہیے، کنزرویشن ہونا چاہیے اپنی آئیڈینٹی کا، ملی تشخص کی محافظت جس کو کہا جاتا ہے بھاری بھرکم انداز میں. جن چیزوں سے ہماری پہچان ہے، ہماری لینگویج، ہمارا کلچر، ہماری چیزیں، یہ مساجد، یہ خانقاہیں اور درگاہیں جیسے بھی ہوں. اب لڑائی چھوڑ دیجئے کہ درگاہ شرک کا اڈا ہے اور خانقاہ کیسی ہے، وہ سب چھوڑی. جو ہمارے کلچر، جو ہماری روایات ہیں، ان کی حفاظت کرنی چاہیے، بچانا چاہیے. پرانی نسل نئی نسل تک وہ بات پہنچائے. اب تو ہندی زیادہ بولنا پڑتا ہے. یہ ہماری قومیت کے اعتبار سے، بھائی اردو کا اسلام سے کیا تعلق، لیکن بہرحال دشمن سمجھتا ہے کہ اردو بھی کچل دو، تو ہمیں اس کو بھی بچانا چاہیے، جگہ کو بچانا چاہیے. ایک قبرستان کی 1 فٹ زمین بھی ہو تو اس کو ناجائز قبضے سے بچانا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. مسجد کی حفاظت کرنی چاہیے، مسلمان لڑکے لڑکیوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اگر مسلمان لڑکا لڑکی، مسلمان بچہ داہنے پیر سے چپل پہنتا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. اگر وہ بھول گیا ہے اور جیسے تیسے پہن رہا ہے تو اس کو بھی بتانا چاہیے کہ تم کو داہنے پیر سے پہننا چاہیے. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے اکنامک سیلف سفیشینسی. آپ کا بزنس مار کھا رہا ہے، نوکری سے نکالا جا رہا ہے، آپ کے دکان سے خریدنے سے منع کیا جا رہا ہے، تو پھر ڈپینڈنسی ختم کیجئے، اپنا بزنس شروع کیجئے،
اپنے لوگوں کو اپنے ہاں روزگار دیجئے، تھوڑی تکلیف ہی صحیح، تھوڑا مہنگا ہی صحیح، تھوڑا مال خراب ہی صحیح، لیکن اپنوں کے ہاں سے لیجئے۔ اگر بہت ضروری ہے تو کوئی دوسری بات۔ جب پیسے کوڑی کے لیے آپ دوسروں کے محتاج نہیں رہیں گے تو پھر آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا، اکنامک سیلف سفیشینسی۔ اور پھر بات آتی ہے کہ الٹرنیٹ انسٹیٹیوشنز کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے۔ کالج سے نکال دیا جا رہا ہے، پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، سرسوتی پوجا کرائی جاتی ہے بچوں سے، تو پھر آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کھڑا کیجئے جہاں بچوں سے پوجا نہیں کرائی جائے، جہاں زمانے کے اعتبار سے ان کو تعلیم دی جائے، ان کو لائق بنایا جائے۔ لائق ڈگری بانٹنے والا نہیں، ڈگری بانٹنے والا انسٹیٹیوشنز نہیں کہ چلو نا فلاں جگہ الفلاں میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، ایڈمیشن لے لیتے ہیں، پڑھنا نہیں پڑے گا، بس فیس دیتے رہیں گے، ڈگری مل جائے گی۔ الفلاں کالج، الفلاں فلاں، الفلاں کچھ بھی نام ڈال دیجیے، ایسا نہیں۔ الٹرنیٹ انسٹیٹیوشنز کو اسٹیبلش کرنا چاہیے ہر معاملے میں۔ ایجوکیشن تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا بھائی۔ آپ کا بچہ رام لیلا میں رام بن رہا ہے، اور جنماشٹمی میں کرشنا بن رہا ہے، اور سرسوتی پوجا میں آپ کی بچی سرسوتی بن رہی ہے، وہ وہاں سے گا کر کے سیکھ کے چلی آ رہی ہے۔ آپ کالر کھڑا کر کے دیانند اینگلو ویدک اسکول میں اپنے بال بچوں کو پڑھا رہے ہیں، سرکاری اسکول میں بھی اگر پڑھا رہے ہیں تو وہاں بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو کیا بچ رہا ہے آپ کے پاس؟ کون ہے وہ بچہ؟ وہ بڑا ہو کے کیا رہے گا؟ وہ بچی بڑی ہو کے کیا رہے گی؟ جس کے پاس اسلام اور کفر کے فرق کا کوئی احساس ہی نہیں، جس کے پاس مسلمان کسے کہتے ہیں اس بات کا کوئی علم ہی نہیں، تو وہ دنیا کی جو بھیڑ ہے، کافروں کی، فاسقوں کی، فاجروں کی، بدعتیوں کی، اس بھیڑ میں ایک مسلمان بھی شامل رہے گی اور رہے گا، کوئی اس کی پہچان ہی نہیں رہے گی الگ۔ یہ چیز ہے جو کرنی چاہیے۔ یہ جب پیچھے ہٹے نا، ٹیکٹیکل وڈراول اسی کو کہتے ہیں، بھائی ہم پیچھے ہٹے ہیں ری گروپنگ کے لیے، ری پوزیشننگ کے لیے، تاکہ ہم پھر سے ریٹیلیٹ کر سکیں۔ تو یہ ہماری ری گروپنگ ہے، ری پوزیشننگ ہے، جس میں ہمیں سولیڈریٹی بلڈ اپ کرنا ہے، جس میں ہمیں اپنی پہچان کو پریزرو کرنا ہے، اپنی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، جس میں ہمیں اکنامک سیلف سفیشینسی کی کوشش کرنی ہے، جس میں ہمیں الٹرنیٹ انسٹیٹیوشنز کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ اتنا کر لیا، کرتے رہے، اب حالات کا مقابلہ کرنے کے لائق ہم جب ہو رہے ہیں تو پھر آگے بڑھے۔ یہ ری گروپنگ اور ری پوزیشننگ، اب اس کے بعد ہم نیگوشیٹ کریں گے، یہ والی سیٹ ہم کو ملے گی۔ ابھی تو آپ کے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، ابھی آپ کے دعوے کے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، آپ کی قوم آپ کے ساتھ نہیں، اور ہر جگہ لوگ بس قومیت کے نام پر بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، قومیت کے نام پر حکمت عملی نہیں اختیار کرتے۔ ہماری اپنی پارٹی، ہمارا اپنا بھیڑ لگا، دیکھ نہیں رہے کہ آپ کے اپنے کے نام پر دوسرا جو زیادہ ہے وہ ایک ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کی سب کچھ چھنتی چلی جا رہی ہے، سب کچھ آپ کا چھنتا چلا جا رہا ہے۔ اسی حیدرآباد میں اے راجہ ایم ایل اے ہے نا، جو مسلمان کو مار دو، کاٹ دو، جلا دو، سب کی بات کرتا ہے، وہاں تک نہیں روک پائے ہم اور آپ، نہیں روک پائے۔ اتنا پرسنٹ ہم، اتنا پرسنٹ وہ، اور اس کی یہ اور ہماری کچھ نہیں۔ تو آپ کی حیثیت اور حقیقت یہ ہے کہ آپ چھترائے ہوئے ہیں، آپ ایک ہیں ہی نہیں، آپ کے اندر کوئی لائق آدمی ہے ہی نہیں، اور آپ ایک نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ کے پاس بارگین کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں کہ نہیں تو پھر نہیں، وہ کہتا ہے نہیں تو پھر نہیں، کوئی بات نہیں۔ پتہ نہیں ایسے فلم وغیرہ کی بات سامنے قرآن رکھے تو نہیں کی جاتی ہے، لیکن بہت پہلے ایک فلم آئی تھی، اس کی ایک بات بہت مشہور ہوئی، راجنیتی نام کی کوئی فلم تھی، اس میں جو ٹکٹ وکٹ بانٹنے کی بات ہوتی ہے نا، اس وقت میں ایک ایکٹر ہے، مراٹھی ایکٹر ہے، وہ کسی پارٹی کا بڑا آدمی تھا۔ مسلمانوں کی جب بات آ رہی ہے، الگ الگ ذات برادری کی تو بات ہو رہی ہے، لیکن جب مسلمانوں کی بات آئی تو اس نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، جو بھی رہے گا اس کے ساتھ یہ لگ جائیں گے۔
یہ تو سچائی ہے، کیونکہ ہم نے قرآنی حکمت پر عمل نہیں کیا، قرآنی حکمت پر عمل نہیں کیا، ہم صرف جوش میں رہتے ہیں، ہم کو چاہیے، ہم کو ملنا چاہیے، آپ کو ایک آیت یاد نہیں ہے، آپ کو امامت چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔